بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ یہ تسبیح پڑھو، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ تسبیح سیلاب کو روک دیتی ہے، پہاڑ کو چیر دیتی ہے، زمین کو ہلا دے گی، جو اللہ سے تمام گناہ بخش دے گی، قضا نمازیں ساری معاف کروا دے گی۔ اس تسبیح میں دولت، عزت، صحت، لمبی عمر سب کچھ ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ ایسی تسبیح جانتے ہیں جو صرف زبان سے ادا کرنے سے زمین کو ہلا دے، آسمان کے دروازے کھول دے، سیلاب کو روک دے، پہاڑوں کو چیر ڈالے، انسان کے تمام گناہوں کو معاف کرا دے؟ اور اس تسبیح میں دولت، عزت، صحت، لمبی عمر سب کچھ ہے۔ کیا واقعی کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کے پڑھنے سے ماضی کو کوتاہیاں، بھولے ہوئے بسرے، قضائے نمازیں، برسوں کی غفلت، محض چند لمحوں کی ندامت ذکر سے مٹ جائے؟ جی ہاں، ایسی ایک عظیم اور بابرکت تسبیح ہے۔ اس تسبیح کے الفاظ مختصر ہیں، لیکن ان میں ایسا نور، ایسی طاقت، ایسی روحانی تاثیر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ تسبیح صرف ایک ذکر نہیں بلکہ ایک مکمل ایمان، عقیدہ، توحید کا نچوڑ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آسمانوں سے پہلے بھی تھے اور زمین ختم ہو جانے کے بعد بھی باقی رہیں گے۔ یاد رکھیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب زمین ظلم سے بھر جائے، جب گناہ عام ہو جائے، جب نافرمانیاں حد سے بڑھ جائے، اللہ کی طرف سے آزمائش نازل ہوتی ہے۔ کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی آندھیاں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ذکر الہی ایسی ڈھال ہے جو عذاب کو روک دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب پوری قوم اجتماعی طور پر اللہ کو یاد کرے تو آسمانی آفات رک جاتی ہے، زمین کی تھرتھراہٹ تھم جاتی ہے، بادلوں سے رحمت برستی ہے اور اللہ کی ناراضگی رحمت میں بدل جاتی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، یہ تسبیح امت کے تمام لوگوں کے گناہوں پر بھاری ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں، اگر کوئی انسان زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا ہوا، بدکاری، نافرمانی، ظلم، تاریکی میں لپٹا ہوا، ایک مرتبہ اس تسبیح کو سچے دل سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے علی سنو، یہ تسبیح پڑھنے والے پر موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے۔ اس کی روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام ایسے نرمی سے قبض کرتے ہیں جیسے ماں سوتے ہوئے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے علی سنو، جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کشادہ نور سے بھر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے قبر کے ڈر، خوف دور کرتے ہیں اور یہ تسبیح قبر کے اندھیری تنہائی میں ایسا نور بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے جیسے چاندنی رات میں آسمان پر چاند چمکتا ہے۔ اے علی سنو، قیامت کے دن جب ساری مخلوق بے چین، بے قرار ہوگی، ہر چہرہ خوف سیاہی سے ڈھکا ہوا ہوگا، جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا، لوگ کہیں گے شاید یہ کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دے گا۔ اے علی سنو، پل صراط پر جب امت کے قدم لڑکھڑائیں گے، یہ بندہ بجلی کے رفتاری سے گزر جائے گا، نہ گرے گا نہ لڑکھے گا، کیونکہ اس تسبیح کا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ اے علی سنو، جب حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے تو یہ بندہ ان میں شامل ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نوش کرے گا، پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اے علی سنو، اس تسبیح کی برکت سے اس کے لیے جہنم کے تمام دروازے بند کر جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کے استقبال کے لیے حوریں کھڑی ہوں گے اور اسے کہا جائے گا، آؤ تم پر کوئی خوف نہیں تو کامیاب ہو چکے ہو۔ اے علی سنو، اگر یہ تسبیح پہاڑ پر بھی پڑ جائے تو پہاڑ لرز اٹھے، زمین پر پڑھی جائے تو زمین پھٹ جائے، اور اگر آگ پر پڑھی جائے تو آگ بجھ جائے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی جنت میں بھی قضائے نمازی ہو، اس تسبیح کے برکت سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تسبیح نبیوں کو دیا گیا تحفہ ہے، کیونکہ اس تسبیح میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلمات ہیں جن سے کائنات لرزتی ہے۔
اے علی سنو، اگر کسی کے دل میں قرآن حفظ کرنے کی تمنا ہو مگر یاد نہ ہو رہا ہو تو اس کے ماں باپ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن آسان کر دیتا ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو یہ تسبیح پڑھ کر اللہ کے حضور رو کر دعا کریں، اللہ بانجھ کو بھی اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اے سنو، اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے، چاہے وہ زمین کی تنگی ہو یا آسمان کی بلندی ہو، قید ہو یا قرض ہو، بیماری ہو یا بے سکونی ہو، یہ تسبیح اس کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح اسم اعظم کی ان کلمات میں سے ہے جن کے سامنے مصیبتیں عاجز ہو جاتی ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی اندھیرے میں گم راستہ بھٹک جائے، یہ تسبیح اس کے دل کا چراغ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی دشمنوں کے درمیان ہو تو اللہ کے لیے اس تسبیح کے برکت سے حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے: لا الہ الا اللہ القیوم، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ یہ کلمات دل سے اخلاص سے یقین سے ادا کرتا ہے تو گویا وہ اپنی بندگی کا، اپنی عاجزی کا، اپنی گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کی ربوبیت کی تسلیم کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم کی فضائل احادیث کی روشنی میں بھی ملتے ہیں۔ پہلا، گناہوں کی مغفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمہ بخشش کی کنجی ہے۔ جب حی القیوم کے الفاظ شامل ہو جائے تو اس کی تاثیر دگنی ہو جاتی ہے۔ یہ کلمہ دل کی سچائی سے نکلے تو انسان کے وہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں جنہیں وہ خود بھی یاد نہ رکھے۔ نمبر 2، عرش کو ہلانے والی کلمات۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا سب سے بڑا نام اسم اعظم ان دو آیات میں ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، سورہ آل عمران کی آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی یہ کلمات صرف ذکر نہیں بلکہ اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہیں، جن کے ذریعے دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، دل کی حفاظت اور سکون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کا زنگ ذکر اللہ سے دور ہوتا ہے۔ الحی القیوم کے الفاظ بندے کے دل کو زندہ کرتے ہیں، اس میں امید، سکون، روحانی طاقت پیدا کرتی ہے۔ جب دل بیدار ہو جائے تو باقی سب خود بخود سنور جاتا ہے۔ نمبر 4، قیامت کے دن نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ لہٰذا روزانہ یہ کلمہ پڑھنا، دل میں اس کا نقش بٹھانا، زندگی کے ہر پہلو میں اسے نافذ کرنا نجات کی ضمانت ہے۔ نمبر 5، قرآن اس کا تسبیح کا رتبہ۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم دراصل آیت الکرسی کا ابتدائی حصہ ہے جو قرآن کی سب سے عظیم آیت مانی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، جو اسے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ جنت میں جانے سے صرف موت کی دوری پر ہے۔ لہٰذا اس تسبیح کا ورد کرنا قرآن کے ایک عظیم ترین حصے کا ورد کرنا ہے۔ یہ تسبیح قضائے نمازیں کیسے معاف کرا سکتی ہے؟ اسلام میں قضائے نمازوں کی قضائے واجب ہے، لیکن اگر کوئی بندہ حقیقتاً توبہ کرے، ندامت سے ذکر کرے اور اس تسبیح کے ذریعے اللہ سے لو لگائے تو اللہ کی رحمت سے کچھ بھی بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ کے شب و روز احسان مندی کے تصور تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے، دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے، تو آپ اللہ کے حمد و ثنا
تقدس کرتے، بلکہ اگر آپ نبی کے احادیث مبارکہ کو بغور مطالعہ کریں، آپ کے بتائے ہوئے اذکار دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا اور رب تعالیٰ کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، شکر، اطمینان سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، مدح، دعا سب حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے۔ اسی لیے حضور کے رب نے آپ سے فرمایا، قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے، اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا جب تک اسے منظور ہوگا، وہ مجھے سجدے ہی میں پڑھا رہنا دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے اسے سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا، جو سفارش کرو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے گی، میں انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یوں حمد و خیرات و برکات کی چابی خوشیوں کا دروازہ ہے، وہ زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہے، حالات سازگار ہو جاتے ہیں، ہم سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا پے در پہ نزول ہوتا ہے۔ حمد اللہ تعالیٰ اعمال کا تاج، وفا کی دلیل، احسان کی شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے مقام و مرتبہ اور اپنے خالق مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو رب تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمان و زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والی اور اعضاء اپنے رب کے رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار اور اپنے مولا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ یہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی بابرکت اور طاقتور تسبیح ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، اگر گناہ گار بھی یہ تسبیح پڑھ لے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوا دے۔ یہ تسبیح تمام قضائے نماز معاف کروا دے۔ یہ وہی تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی، جو اللہ سے تمام گناہ بخشوا دے اور جنت تک لے جانے والی وہ تسبیح یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں تسبیح کے جانب۔ اب آپ کو بتاتے ہیں آپ نے تسبیح کب، کہاں، کیسے، کس وقت کی، کس ترتیب سے پڑھنی ہے۔ تو ناظرین، اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے کوئی بھی وقت خاص نہیں ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس تسبیح کا عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے آپ نے جائز خواہشات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ الحی القیوم کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ ہاتھوں کو انگلیوں پر پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو اس پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو جہاں جیسے وقت مل لے آپ پڑھ لینا۔ وقت کی کوئی قید نہیں، نہ ہی دن کی، نہ ہی جگہ کی، نہ ہی کوئی پابندی۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی گنہگار بھی یہ تسبیح پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ تسبیح جو پہاڑ کو بھی چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور یہ وہ تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی۔ اس تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگنی ہے۔ اس تسبیح کے برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم ایک ایسی تسبیح ہے جو ایمان کو تازہ کر دیتی ہے، دل کو زندہ کر دیتی ہے، گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے، آزمائشوں کو دور کر دیتی ہے، اپنے بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں بلکہ دنیا آخرت کی کامیابی انسان کا راز ہے۔ اس لیے آج سے، ابھی سے، اس لمحے سے اس عظیم تسبیح کو اپنے زبان کا، دل کا، زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کی زندگی بدل جائے، دل سکون پا جائے، رزق میں کشادگی ہو، آزمائش دور ہو، تو لا الہ الا اللہ الحی القیوم کو اپنے روح کا حصہ بنا لیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کی شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں سمندر کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والی، اے بادشاہوں کو بادشاہ، اے اللہ ہم تیری گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں، نافرمانوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیرے رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے وہ پورے کر دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے لڑکیوں کے نصیب اچھا کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کا توفیق عطا فرما۔ آخر میں میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔